کہ ایران کی جو انٹیلیجنس ہے انتہائی کمزور اور ناقص ہے، اور وہ کب سے اپنے سینئر لوگوں کو، سائنٹسٹ کو، علماء کو، جرنیلوں کو، سب کو مروائی جا رہی ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیبنٹ ہے، جو ان کی ٹیم ہے، اس کے اندر میں اس کو یہودیوں کی انتہا پسند سوچ کہتا ہوں، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسیتھ کے ہاتھ کے اوپر کافر کا ٹیٹو، کروسیڈرز کا ٹیٹو، جنگ کی باتیں، اور وہ تو چھوڑی اپنے کپڑوں کے اوپر کافر لکھتے ہیں، اپنے ٹینکوں کے اوپر کافر لکھتے ہیں. اور ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل ایک مذہبی جنگ لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ. اسرائیل کو بنائے اس لیے گیا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو عرب ہیں وہ اسٹیبل نہ ہو سکیں، انریسٹ ہے، اور اس انریسٹ کی وجہ سے عالم اسلام اکٹھا نہیں ہو سکا. امریکہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے، یاد رکھیے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. سعودی عرب کا جو تحمل ہے، برداشت ہے، وہ تو مثالی ہے، اور ابھی تک اس نے جواب بھی نہیں دیا، اور ابھی بھی اس کوشش اس کی یہی ہے کہ یہ معاملہ امریکہ اور ایران کے درمیان رہے اور مسلمان آپس میں نہ لڑیں. کانٹراڈکٹری قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بلکہ ان کے جو کی ممبرز ہیں ٹیم کے، ان کی طرف سے بھی، اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے لگتا ہے کہ گول پوسٹ شفٹ ہو رہی ہے. اس جنگ کو اور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی جواز بنایا جائے، جیسے ہم فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، جس میں بائی دا وے انڈیا بڑا ماہر ہے، مگر اسرائیل بھی بہت ماہر ہے. ظاہر ہے اس قوم کے 78 سال ضائع ہو گئے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے. یہ کہنے کے بعد کوئی سوال بنتا ہے؟ تو دوستو، واقعی میں اس سمے پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کی پھٹی پڑی ہے. ویسے آپ جانتے ہیں کہ میں ایسے شبدوں کا نارملی استعمال نہیں کرتا، لیکن آج کرنا پڑ گیا کیونکہ بات ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کی اور پاکستانیوں کی، جو ہر بات میں امہ، مسلم بردرہڈ، اسلامک دنیا، OIC، غزوہ ہند کے نعرے، اور صرف مسلمان ہی انسان ہیں، باقی تو کافر ہیں. اور پھر ان کا جو التقیہ ہے، اگر سامنے والا کافر ہے اس کو دنیا کے ہر پرکار کے ٹیکٹس سے، چاہے جھوٹ ہو، فریب ہو، جیسے بھی ہو، اس کو ہرانا ہے. ایسی باتیں کرنے والے پاکستانی سوچ کو سامنا ہوا ہے ٹرمپ اور اسرائیل سے. اور ٹرمپ اور اسرائیل نے جو حال کیا ہے اور جو ٹیکٹکس اپنایا ہے، جس کو کہ آپ دیکھیں گے بقول پاکستانی میڈیا، جو کہ اسی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے ٹرمپ اور اسرائیل نے مل کر کے ان تکیہ والوں کا ہوش اڑا رکھا ہے. ساتھ ہی ایک اور بات جس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی کھلے عام دنیا میں امہ، OIC، مسلم بردرہڈ کی بات کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ پاکستانی عاصم منیر، جو پاکستان کا CDF ہے، وہ حافظ قرآن ہے، جس پر پاکستانی بڑے گرو سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے آئرنی ہے کہ جب امریکی سیکریٹری کروسیڈ کا مالا پہنتا ہے یا ٹیٹو بناتا ہے تو ان پاکستانیوں کو ذرا بھی نہیں سہاتا. سیٹھی صاحب، آپ کا انالیسس بتا رہا ہے کہ اس وقت تک ایران کی جو نفسیاتی برتری ہے وہ یوں اسٹیبلشڈ ہے کہ اس نے ایک طرف سے آبنائے ہرمز کو گردن سے دبوچ رکھا ہے. لیکن جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خطرات کے اشارے دیے جا رہے ہیں. کچھ امریکی اینالسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ 9/11 جیسا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس بیان کو تب تقویت ملی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ کچھ آبزرویشنز ہیں کہ ایرانین سلیپر سیلز موجود ہیں جن کے اوپر ہماری نگاہ ہے مگر کچھ ہو سکتا ہے. یہ کس نوعیت کا انتباہ ہے امریکی پریزیڈنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے عائشہ، یہ ایک نیا ڈرامہ ہے، ایرانین سلیپر سیلز. دیکھیے سب دنیا میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ جس قسم کا حملہ کیا گیا ہے ایران کے اوپر، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیلسٹینینز کو بھی اور ایرانینز کو، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو بیک لیش آئے گی نا اس کی. اور جس طریقے سے پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں اکراس دا ورلڈ، سنی اور شیعہ اکٹھے ہو گئے، تو کہیں نہ کہیں تو بیک لیش آئے گی. اور وہ بیک لیش آتی ہے اسی طریقے کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایکٹس آف وائلنس ہوتے ہیں جن کو ٹیررزم کہا جاتا ہے، کہ کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے یا کوئی اٹھ کے کوئی نہ کچھ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ شور پڑ جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ایران نے کروایا ہے، so on and so forth. تو اٹس اے سیلف فلفلنگ پروفیسی. ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکٹ آف وائلنس، ریونج ہوگا. ابھی میں نے سنا ہے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان کے بیٹی اور بیٹا مارے گئے ہیں ان دا بامبنگ. وہ شاید UK میں تھے یا کہیں، انہوں نے مطلب بندوق نکال کے اسٹارٹیڈ فائرنگ بیکاز ہی واز سو اپسیٹ. ظاہر ہے تو مطلب اس قسم کی چیزیں تو ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیپر سیلز تھے. البتہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس جنگ کو اور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یا کوئی اور خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کے لیے کوئی جواز بنایا جائے، جیسے ہم فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں.
جس میں بائی دا وے انڈیا بڑا ماہر ہے، مگر اسرائیل بھی بہت ماہر ہے. ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل نے جو بمباری کی ہے آن سویلینز ان سعودی عربیہ فار ایگزامپل، جی ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا یہ، جی اور یہ اب ٹکر کارلسن بتا رہے ہیں ہمیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امریکن جرنلسٹ جو ہے وہ رائٹ ونگ جرنلسٹ ہے، جس نے ٹرمپ کے لیے ووٹ دیا تھا پروبلی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موساد ایجنٹس جو ہے وہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں اور کریں گے تاکہ یہ جو تضاد ہے بٹوین ایران اینڈ دا گلف کنگڈمس یہ بڑھے اور کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو. تو یہ تو اسرائیل کرے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ فالس فلیگ آپریشن امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، بیکاز امریکہ کے اندر تو اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ، ہر جگہ پہ وہ پہنچا ہوا ہے، وہاں تو ہر قسم کی چیز ہو سکتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ 9/11 کا بھی ایشو جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سائنٹیفک ایویڈنس اب اکٹھی ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. صحیح ہے کہ لوگوں کو اکسایا گیا کہ آپ یہ کریں، مگر تیاری یہ تھی کہ یہ ہم نے یہ بلڈنگز کو گرانا ہے، وہاں ایکسپلوژنز جو کہ رگ کی بھی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پھر وی ہیو ٹو گو اینڈ فنش آف افغانستان اینڈ دین وی ہیو ٹو گو ٹو سیریا اینڈ عراق اینڈ سو آن. عراق کے لیے تیاری تھی وہ، اور اس کے لیے یہ چیز ضروری تھا. اب یہ باتیں تو ساری اب باہر آ گئی ہے نا، اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں. اور یہ اسرائیل نے جو حماس والی بات کی ہے، یہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. اسرائیل نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کلین آؤٹ کرنا ہے، جینوسائڈ کرنی ہے، اس کے لیے بہت بڑی کوئی چیز کی ضرورت تھی. انہوں نے حماس کو انکریج کیا، ان کا خیال تھا 1000 بندے مارے جائیں گے مگر ہمیں جواز مل جائے گا، اور وہ پھر ہوا. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ 1 سال سے حماس تیاریاں کر رہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. یہ تو کہتے ہیں کہ پتہ ہلتا نہیں ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے ان کو. تو یہ کیسے ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آ گئے اور انہوں نے بندے مار دیے، بندے کڈنیپ کر کے لے گئے. مگر ان کو جواز کتنا بڑا ملا، انہوں نے غازہ کے بندے مار دیے، 1 لاکھ سے زیادہ بندے مار دیے، ایوکٹ کر دیے سب کو، اور اس کے بیسس کے اوپر اب وہ ایران کی طرف آ گئے. اور انہوں نے پہلے لیبیا اور سیریا کو کیا، اینڈ ناؤ دے آر اپروچنگ ایران. تو مطلب ہے کہ ان کو تو جواز چاہیے ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا کہ میں ختم کروں اس بات کو، نکلوں اس دلدل سے، تو کوئی فالس فلیگ ہی نہ ہو جائے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر آ جائے گا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا ہے، ہم تو بات نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اس کے پیچھے ایران ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر سے یہ کوئی اور مطلب ہے کہ ڈرامہ نہ کر دے. تو یہ خطرہ ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا خطرہ ہے. یہ خطرہ ہے، اسرائیل کرے گا، اور کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھاگنے نہیں دے گا اس جنگ سے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ لمبی ہو اور ایران کو توڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور جب تک یہ ہوگا نہیں تو اسرائیل لگا رہے گا اپنے کام. مشیگن اور ورجینیا میں 2 واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں، لیکن ابھی FBI ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کیا کوئی ایسا محرک ہو سکتا ہے یا نہیں. دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز میں 2 قراردادیں آتی ہیں، 2 فریقین پیش کرتے ہیں، ایک خلیجی ممالک کے موقف یہ عکاس ہے اور دوسری طرف رشین موقف ہے. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دونوں قراردادوں کی حمایت کرتا ہے. 2 موقف کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت مشکل سچویشن میں ہے جی. ایک طرف وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے ورکرز بھی ہیں گلف کے اندر، تو اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ہماری ساری تجارت جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے، تو ان سے بھی علیحدہ نہیں ہوا کیا جا سکتا. تو ہم بہت ایک مشکل سچویشن میں ہیں. اور اس سچویشن میں ایران کی طرف بھی یہ کہا گیا کہ جو ہے سویلین انفراسٹرکچر ہے UAE وغیرہ کا اور سعودی عربیہ کا، ان کے اوپر نہ اٹیک آئے، بیکاز آف کورس وی آر پارٹ آف دا ڈیفینس اوور دیئر. تو بڑے مشکل حالات ہیں اور بڑی مشکل بیلنسنگ ایکٹ کیا جا رہا ہے.